رحیم اہلیان چڑی، سب سے پہلے آپ کا دل کی اتھا کے رئیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے رات کا میرا خیال ہے آخری پہر ہے، اور آخری پہر تک آپ نے میرے ساتھیوں کا انتظار کیا، اتنا پرجوش استقبال کیا۔ اس کے اوپر میں آپ کا مشکور بھی ہوں، اور یہ دوسرے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ آپ کی کامیابی کی نوید بھی ہے کہ اگر رات کے آخری پہر میں بھی میرے بھائی زاہد کے سپورٹران کی تعداد جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی اتنی زیادہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آج پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا ہے کہ ہم نے ٹکٹ صحیح جگہ پہ دیا تھا اور کوئی بہتر جگہ پہ دیا تھا۔ جب چڑی کی میٹنگ کے والے سے بات ہوئی تو میرا شیڈیول کافی سارا ٹائٹ تھا، لیکن چونکہ میرے بھائی فیضان اور باقی دوستوں نے جب مجھے حکم جاری کیا کہ آپ نے ہر صورت میں چڑی آنا ہے، تو میں نے حامی ضرور بھری تھی، لیکن مجھے لگ یہی رہا تھا کہ پچھلے جنرل الیکشن کی طرح مجھے لگتا ہے آخری پہر ہی پہنچوں گا، تو پھر بھی میں نے آپ کا جو ہے وہ حکم جو ہے وہ ٹالا نہیں۔ تو ہر صورت میں چاہ رہا تھا کہ اپنے بھائی مطلوب چیمہ صاحب اور فیضان صاحب کے حکم کی تعمیل کروں۔ اور تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو میرا بھائی فیضان ہے، میں اسے وزیر صحت ہی کہتا ہوتا ہوں، لیکن یہ کتراتے رہتے ہیں۔ یہ جب ہمارے ٹکٹ کے معاملات چل رہے تھے اسلام آباد میں اور یہ دونوں کٹھے تھے، تو ایک دن کئی جھوٹی خبر آئی جی کہ شاید ٹکٹ جو ہے وہ کسی اور کو مل رہا ہے، مجھے نہیں مل رہا۔ تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ یہ میرا دوست بھائی جو ہے وہ شاید کہیں بے ہوش ہونے کے قریب ہے، تو میں نے اس کے اوپر تسلی اور حوصلہ دیا۔ میں نے کہا سب بہتر ہو جائے گا، آپ سارے معاملات جو ہیں کنٹرول انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ الحمدللہ مجھے بڑا فخر اور بڑی خوشی ہے کہ اہلیان چڑی نے ہمیشہ تحریک انصاف کے لیے اور خصوصاً میری جو ٹکٹ اور الیکشن کے معاملات تھے اس میں میری بڑی بھرپور معاونت کی۔ یہ پہر جو ہے شاید آخری پہر ہے، اور اس وقت کی گئی باتیں شاید زیادہ قبولیت کی درجہ رکھتی ہوں گی، تو میں اس بات اور اعتبار میں یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ جتنا آپ نے میرے لیے تگ و دو اور کوشش کی تھی، تو میں یہ تہیہ کر کے اسمبلی میں گیا تھا کہ جس شوق، جس جوش اور جس ولولے سے آپ نے مجھے ووٹ دیے، مجھے سپورٹ کیا، تو آپ کو کہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو یہ جو 1122 آپ نے سٹی سکین مشین کی محترم اقبال صاحب نے بات کی، تو اس حوالے سے کافی ساری ایک لمبی لسٹ ہے میرے پاس جو میں نے جان بوجھ کے ابھی شائع نہیں کی۔ اس میں ایک چیز کا ذکر آج ضروری سمجھتا ہوں کہ میں پہلے یہ سوچا کرتا تھا کہ اگر میں کوٹلی میں یا آزاد کشمیر میں کہیں بھی برتھ سینٹر بنانے میں کامیاب ہو گیا تو میں شاید اپنی وزارت کا حق ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوں گا۔ الحمدللہ کورٹ کے تعاون سے 1 ارب کی مالیت سے جو برتھ سینٹر ہے وہ کوٹلی میں ہم اس کا افتتاح کر چکے ہیں، کورٹ کے تعاون سے بنا ہے، اور 15 کنال زمین ریکوائرڈ تھی وہ بھی الحمدللہ مہیا ہو گئی۔ دوسرا میرا خواب ضلع کھیرٹا کا تھا، ہمارے محترم اقبال صاحب نے بڑی خوبصورت عکاسی کی۔ اس حوالے سے کافی سارا دیگر ڈیٹا اور کیلکولیشنز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ جو جب عباس پور کو ضلع بنائے جانے کی بات ہو رہی تھی تو مجھے لگا تھا کہ عباس پور اگر ضلع بن سکتا ہے تو کھیرٹا بھی بن سکتا ہے، اور الحمدللہ اس حوالے سے ہماری کمیٹی بھی بن چکی ہے۔ اور میرے بھائی اقبال صاحب جو ہیں وہ آپ کی زبان اللہ مبارک کرے، انشاءاللہ تعالی جلد، اور میرا اور آپ سب کا قائد عمران خان جب پاکستان میں وزیر اعظم بنے گا تو یہ والا ہمارا خواب جو ہے اس سمیت ہماری جو 35 کلومیٹر سڑک جو کھیرٹا سے میرپور ہمیں ملائے گی، اور میرا خواب تھا کہ ہم میرپور 35 منٹ میں پہنچ جایا کریں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی یہ والا خواب بھی شرمندہ تعبیر ہوگا۔ لوکل باڈیز الیکشن کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو بے شمار ہمارے دوست اور بھائی جو تھے ان کی خواہش تھی کہ وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں، لیکن چونکہ ساروں کو ٹکٹ دیا نہیں جا سکتا تو ہم نے کوئی ایک کرائیٹیریا اور کچھ ایک ترتیب سے ٹکٹ جو ہیں وہ جاری کیے۔ کچھ ہمارے دوستوں کو ٹکٹ ملے اور کچھ کو نہیں بھی ملے، اور جن کو ٹکٹ نہیں ملے ان میں پھر آگے 2 کیٹیگریز بنی ہماری۔ ایک وہ تھے جنہوں نے من ہمارے تحریک انصاف کے میرے کیے گئے تمام فیصلوں کو تسلیم کرتے ہوئے، اپنے امیدواروں کو خود امیدوار سمجھتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ مہم چلائی۔ تو یہ جو میرے 3 دوست اور بھائی جو سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں،
یہ شاید وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے اوپر تحریک انصاف نے اعتماد کیا. میرے بھائی عمران صاحب کی یونین کونسل میں سب سے ٹف یونین کونسل سمجھتا تھا دنا والی, اور اس کے بعد میرے بھائی افضل سبحانی صاحب کو میں دوسرا نمبر اس لیے دیتا تھا کہ ہمارے راجہ اقبال صاحب جب انگلینڈ سے تشریف لے آئے تو میں سمجھ چکا تھا کہ اب یہ والی یونین کونسل ہماری کافی ایزی ہو گئی ہے. اور تیسرا میرے بھائی طاہر شفیق جو یونین کونسل ہے وہ ایک حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے یک طرفہ تھی اور اب بھی الحمدللہ وہاں بہت بہتر پوزیشن ہے. تو میرے بھائی زاہد صاحب کو جب ٹکٹ دیا گیا تو ہمارے بہت سارے دوستوں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا, لیکن میں یہاں چڑی کے مقام پر کھڑا ہو کر بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے پورے حلقے میں کسی کو یہ آفر نہیں دی کہ اگر آپ ٹکٹ چھوڑ دیں گے تو آپ کو متبادل اسی لیول کی ایڈجسٹمنٹ دی جائے گی. لیکن میں اپنے بھائی زاہد صاحب کے الیکشن کے لیے اور اپنے قبیلے اور برادری کے اتفاق اور اتحاد کے لیے اور تحریک انصاف کی مضبوطی کے لیے میں نے ایک آفر اپنے دوستوں کو دی کہ آپ بی ڈی کا الیکشن لڑ رہے ہیں تو اگر آپ بی ڈی کا الیکشن زاہد صاحب کے حق میں چھوڑ دیتے ہیں تو میں آپ کو ڈسٹرکٹ کونسل کی جو اسپیشل سیٹ ہے وہ بھی دینے کو تیار ہوں. لیکن بدقسمتی سے آج تک مجھے جواب مثبت میں نہیں آیا, لیکن میں پھر بھی 8 تاریخ کی رات تک انتظار کروں گا کہ میرے دوست اور بھائی جو ہیں وہ میری اس جو ہے وہ پیشکش کو قبول کرتے ہوئے اپنی پارٹی کے, اپنے علاقے کے اور اپنے قبیلے کے وسیع تر مفاد کے لیے میری اس بات کو شاید مان جائیں گے. انتہائی محترم دوستو, جہاں تک الیکشن کی بات ہے تو میں بڑا 24/7 والا واقعی کام کرنے والا کاظم لے کے میں نکلا ہوا تھا. تو ہمارے جتنے یونین کونسلز ہیں ان ساروں میں چاہے ہمارا کوئی بی ڈی ممبر ہو یا ہمارا ڈسٹرکٹ کونسل ہو, میں نے ذاتی طور پر ساری جگہوں پہ جا کے خود پوری کمپین کو مانیٹر بھی کیا, سپروائز بھی کیا. لیکن میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ والا الیکشن جو ہے وہ میں بھی شاید پہلی دفعہ ڈسٹرکٹ کونسل کے اور بی ڈی کے ووٹ ڈالنے جا رہا ہوں گا. میرے لیے بھی نیا تجربہ تھا, لیکن اس تجربے سے میں نے کافی سارا سیکھا ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ اس دوران چونکہ میں نے, آپ نے, جتنے آڈینس صاحب سارے دوست اور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے تنکا جمع کر کے تو ایک آشیانہ بنایا. اور یہ جو آشیانہ ہے میں اب کسی کو بھی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ ہمارے اس تنکا اور سارے بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, ہماری خواتین بہنوں کی مدد سے جو یہ آشیانہ بنا ہے اس میں کوئی سراخ کرنے کی کوشش کرے, اس کی میں اجازت کسی کو نہیں دے سکتا. اور میرے بھائی افضل صاحب نے بات کی کہ کچھ تھریٹس ہیں, کچھ باتیں ہو رہی ہیں, تو بلا شبہ یہ باتیں جب شروع ہوتی ہیں اس طرح کی تو پھر یہ دراصل اور در حقیقت آپ کی کامیابی کا اعلان ہوتی ہیں. اور میرے بھائی افضل صاحب, اگر آپ کے مخالفین اس حد تک آ گئے کہ اب آپ کے ووٹروں کو پولنگ سٹیشن پر جانے سے روکیں گے, یا وہ اس حد تک آ گئے کہ وہ منہ لٹکا کے پریس کانفرنسیں کریں گے, یا وہ اس حد تک آ گئے کہ اب آخری درجے کے اوپر جو ہمارا آخری حال ہوتا ہے کہ جی لڑائی جھگڑا کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں اس سے ہمیں خوفزدہ ہونے کے بجائے ہمیں یہ اعلان کرنا چاہیے کہ اب جو ہے وہ ہمارے دوست اور بھائی جو ہیں وہ آپ جیتنے جا رہے ہیں, اس لیے سارے کے سارے لوگ آپ سے خوفزدہ ہیں. دوسری طرف چونکہ اس ساری کمپین میں میں بحیثیت گورنمنٹ کا نمائندہ, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ پوری ریاست میں تو بالعموم اور کھوئیریٹا میں بالخصوص یہ امن و امان اور ہر بندہ جو جہاں ووٹ دینا چاہتا ہے اس کو یہ حق دیا جائے کہ وہ آزادی سے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکے. اس پروسیس میں چاہے کہ اپوزیشن کا بڑے سے بڑا ہو, چھوٹے سے چھوٹا ہو, یا اپوزیشن کے علاوہ کسی اور نے بھی اگر ذرا سی بھی مداخلت کرنے کی کوشش کی تو میں ایک بات بڑے وثوق اور دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر بات ہماری فورسز سے کہیں اوپر چلی گئی تو میں ذاتی طور پر ان سارے معاملات کو ٹیکل کرنا جانتا بھی ہوں اور میں خود کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج مناز فیملی, اس کے بعد بھٹی فیملی, باقی تمام جو بہت سارے لوگ اور دوست ہمارے ساتھ شامل ہوئے جو شاید اس سے پچھلے جنرل الیکشن میں ہمارے ساتھ موجود نہیں تھے, اور مجھے یہ بھی پتا ہے
کہ آج جو ہے وہ آج 9 بجے 8 بجے سے لے کے اس وقت تک آپ کی یہاں بڑی بھرپور میٹنگ رہی اور بھرپور جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے اپنی قوت طاقت اور تحریک انصاف کی قوت طاقت کا مظاہرہ کیا. میں جتنے لوگ 8 بجے سے لے کر اب تک آئے اور چلے بھی گئے ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جو لوگ ابھی تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا ذرا زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں پہ جو ہے اپنے دوست اور بھائی زاہد صاحب کی جیت کو یقینی بنانے کا ایک اہتمام کیا. اس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں. میرے انتہائی محترم دوستو, یہ جو 8 تاریخ کو الیکشن ہونے جا رہا ہے, میں چونکہ ہمارے ڈسٹرکٹ کونسل کے 3 امیدوار سٹیج پر تشریف فرمائیں, آپ سارے دوست اور بھائی بزرگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ یہ الیکشن یہ کوئی انصر عبدالی کے امیدواروں کا الیکشن نہیں ہے, یہ رفیق نیر صاحب کے امیدواروں کا الیکشن نہیں ہے. یہ جو ٹکٹس ہیں یہ ٹکٹ عمران خان کے نمائندوں کو ملے ہیں اور یہ ٹکٹ عمران خان کے ٹکٹ ہیں, اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جتنے بھی ہمارے امیدواران ہیں ان ساروں کو آپ نے عمران خان کا نمائندہ تصور کر کے آپ نے ووٹ ڈالنے ہیں. اور دوسری جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہ والے جو عمران خان کا الیکشن ہے 8 تاریخ کو, اس 8 تاریخ کو ہم نے ریاست جموں و کشمیر سے ایک پیغام بھیجنا ہے پاکستان میں, اور وہ پیغام ہم نے یہ بھیجنا ہے کہ جس شخص نے اپنے جسم کے اوپر گولیاں کھا کے گولیوں سے چھلنی ہو کے جو شخص جو ہے وہ میرے اور آپ کے حقوق کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے, پاکستان کی تمام قوتوں اور طاقتوں کی موجودگی میں ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے, تو اس شخص کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ 8 تاریخ کو کہ ریاست جموں و کشمیر کے تمام لوگ بھی جس طرح آپ ڈٹے ہوئے ہیں اسی طرح ہم بھی آپ کے ساتھ مکمل ڈٹے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جب آپ تحریک انصاف کے نشان بلے کے اوپر مور لگا کے ہمارے امیدواروں کو کامیاب بنائیں گے تو یہ پیغام ذرا زیادہ بہتر طریقے سے پاکستان کے تمام ارباب اختیار کے پاس پہنچے گا. اہلیان چڑی, یہاں ایک اور بات کی وضاحت بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی آپ نے مجھے اور میرے لیے کافی سارا کام کیا, اور میں ساروں کے نام لے لے کے بات کروں تو شاید زیادہ وقت لگے گا. اہلیان چڑی کا میں شاید شکریہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, لیکن اس دفعہ چونکہ ذرا اعتبار میں مقابلہ کافی سخت ہے تو آپ نے 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ یہ میرا بھائی زاہد اور میرا بھائی افضل سبانی, ان کو جو ہے وہ آپ نے بھرپور قوت اور بھرپور طاقت کے ساتھ, اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی امیدوار کے ساتھ اگر آپ کی نہیں بھی بنتی تو آپ نے اس بات کو ذہن سے نکال کے تو آپ نے انصر عبدالی سمجھ کے عمران خان سمجھ کے ان کو ووٹ دینے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہ دونوں بھائی ہیں, میں آپ کی یہاں موجودگی کی وجہ سے آپ کی سیاسی بصیرت کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے, آپ کی جرأت بہادری اور شجاعت کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے یہ اعلان کرنا میں حق بجانب ہوں کہ 8 تاریخ تو بعد کی بات ہے, آج ہی ہمارے یہ دونوں امیدوار جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو چکے ہیں. تمام احباب کا ایک دفعہ پھر اور انتظامیہ میٹنگ کا اور میں جو لیٹ پہنچا اس کے لیے معذرت چاہتے ہوئے آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. والسلام.